مشورہ دینا ہے. میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں، تنقیدیں بھی کرتا ہوں. تو جیسے انگریزی کا محاورہ رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ، تو رائٹ انٹو دی ہارسز ایئرز کچھ کہا جا سکے تو اچھی بات ہے. میں نے ان سے کہا آپ نے پی آئی اے کو ڈرائی کر دیا، شراب بند کر دی، اچھا کام کیا، بہت عمدہ کیا. دنیا تو یہی کہے گی نا کہ دقیانوسی ہیں، چلیے برداشت کریں. لیکن یہ ایئر ہوسٹسز جو جاتی ہیں کرو کے ساتھ اور 2 ہفتے باہر رہتی ہیں، یہ کون سے اسلام کی روح سے جائز ہے؟ عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی، محرم کے بغیر عمرے کے لیے نہیں جا سکتی، اور یہ قانون تھا پاکستان. میں نے کہا آپ عورت کو نہیں جانے دیتے حج کے لیے، حالانکہ وہ ادھیڑ عمر کی ہوتی ہیں، عموماً بوڑھی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں جوانی میں کون کرتا ہے حج؟ بہت شاس. یہ تو آپ کو نظر آئے گا جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملائیشیا، وہاں سے جوان جوڑے نکاح کے بعد پہلا کام حج. کہ ہمارے ہاں سے تو بڈھے ٹھیرے گئے ہوئے ہوتے، اور پہلے زمانے میں تو ان کو رخصت کر دیتے تھے کہ بس رخصت ہی ہو جائیں گے، یہ اب واپس نہیں آئیں گے. اب تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے؟ خاموش، چپ. میں نے کہا یہ ناشتے کی ٹرے اور کھانے کی ٹرے مرد نہیں رکھ سکتے سامنے. میرے خلاف باقاعدہ خواتین نے جلوس نکالے پاکستان میں جب میں نے پردے کی بات کی. گورنر سندھ کی بیوی جو ہے اس نے لیڈ کیا جلوس کو. میں طالبہ کیا کہ ان کی ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے ان کا سامنے آنا بند کیا جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے. بدا الاسلام غریبا ویسعود کما بدا فطوبی للغرباء. اسلام شروع ہوا تھا تو اسی حالت میں تھا کہ کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں تھا. پھر جب اسلام غالب ہو گیا تو طاقتور کے تو سبھی دوست ہیں، سبھی پہچاننے والے. لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا. تو جو اسلام کی غربت کے ساتھ خود غریب ہو جائیں ان کے لیے مبارکباد. اسلام کا دامن نہ چھوڑے، چاہے انہیں کہا جائے کہ یہ تو بڑے ہی دقیانوسی لوگ ہیں، بڑے کٹر لوگ ہیں.